من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سجد لغير الله فقد أشرك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محبت ذوق شوق نال عبادت نیت نال نماز والا درود شریف پڑھو چا پڑھو تواز نال. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. واجب الاحترام علماء کرام، دوستوں اور بزرگوں، بھائیوں، مولانا عبدالغنی صاحب جو اس ادارہ دے بانی ہیں، اللہ انہیں دی عمر دراز فرماوے اور انہیں دا سایہ سارے سران دے ہوتے قائم و دائم فرماوے. نمونہ اسلاف، یادگار اسلاف مولانا عبداللہ صاحب شیخ الحدیث جامعہ خیر العلوم اور دیگر علماء جرے سٹیج دے ہوتے بیٹھن. کچھ میں انہیں کو جاندہ، کچھ کو نہیں جاندہ. اللہ انہیں دی تشریف آوری کو اپنی رضا دی خاطر قبول فرماوے. تھوڑا چل آمان اللہ قدم قدم قبول فرماوے. بڑی دیر کنو تساں ماشاءاللہ جلسہ سن دے بیٹھے ہو، جمعہ پڑھے ہوئے والجمعہ دے بعد ہون بھائی نشستے بیٹھے ہو تے رات گئے تک یہ جلسہ جاری ہے ساری راہ سے. انشاءاللہ امید ہے جو تساں حضرات ایمیں ثابت قدمی نال رات دے نشست کو بھی کامیاب فرمے سو. اللہ پاک اساکوں عمل دی توفیق نصیب فرماوے. حضرت درخواستی دے علاقے دا میں آدمی ہوں، دوجی دفعہ حاضری دا موقع اللہ نصیب فرمیدہ پہ مفتی عبدالرزاق صاحب تے مولانا عبدالغنی صاحب دی پرخلوص دعوت دے ہوتے تے حضرت فرمیدے ہیں، حضرت درخواست دی کہ میاں جیڑا بندہ یہ چاہندے یہ تھوڑے جا کھولیا نات خانے واسطے کھلیں دے ہو، سارے کتے گھٹیں دے ہو، یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے، تھوڑا جا کھولیں سارا گلہ آگے ختم ہے غلطوں سے سپیکر بریلر دی مار ہے نا سی. خیر حضرت درخواستی فرمے دیان
کہ میاں جیڑا بندہ چاہندے کہ میری نسل دے اندر عالم تے قاری تے حافظ پیدا تھی میں ان بندے کو کوئی بھی وظیفہ پڑھان دی ضرورت بھی کہنی، بس صرف علماء دی قرآ دی حفاظ دی دل دے اندر محبت پیدا کر گھنے تے ہو سکے تو انہیں دی خدمت کر چھوڑے، اس محبت دی برکت نال اللہ ان دی نسل دے اندر قرآن دے قاری تے حافظ پیدا کر چھوڑے۔ این فتنے فساد دے زمانے دے اندر اے اساڈا ایہو میڈیا ہے، ایہو ممبر تے محراب ہی دے ذریعے اسا قرآن حدیث دی آواز توارے تک پچھیں دے بیٹھے ہیں، اپنا فرض ادا کریں دے پیوں مدارس دی برکت نال الحمدللہ اے ملک بچہ پہ اور اے قرآن دے مدارس دی برکت دے نال، ورنہ اساڈے ملک دے حالات توارے سامنے ہیں، کیڑا گناہ ہے جڑا این دھرتی دے ہوتے نہیں تھی نہ پیا، لوگ شرابیں رجتے پیندے پین، سود کھاندے پین، کرپشن تھی دی پئیے، ملاوٹ تھی دی پئیے، قتل و غارت تھی دی پئیے، بدامنی ہے، بے سکونی ہے، پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں جنہیں دی وجہ کنو عذاب متوجہ تھی دے، پر اگو چھوٹے چھوٹے بچے معصوم قرآن دی تلاوت کریں دے بیٹھے ہوں دے، انہاں دی برکت نال اللہ آیا ہویا عذاب واپس کن دے۔ نبی سی فرمائے جرے ویلے میری امت علماء کنو نفرت کرے سے، دین کنو دور تھی ویسے، مساجد کنو دور تھی ویسے، ان ویلے ترے قسم دے عذاب دے اندر میری امت کو اللہ مبتلا کر دے سے۔ الاول برفع البرکت عن اموالہم، صحیح فرمایا انہیں دے مالیں کنو اللہ برکت ختم کر چھوڑے سے، کمیں سنڈھے سارا کسرت ہو سی برکت کہنا ہو سی، اللہ کنو برکت مانگی کر، مال دے وچ اولاد دے اندر اوقات دے اندر اللہ برکت نصیب فرما۔ دوجا فرمایا وَالثَّانِي صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ظُلْمًا وَفَسَادًا، کہ جرے ویلے میری امت دین کنو علماء کنو دور تھی سے اللہ ظلم تے فساد مسلط کر دے سے، سکون ختم تھی ویسے، بے برکتی ہو سے، نیند چین ختم، رات دا سکون ختم، مال و جان محفوظ کہنا ہو سے۔ وَالثَّالِثُ يَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِلَا ایمان، تریجا عذاب اے مسلط تھی سی، فرمایا اکثر بندے میری امت دے دنیا تو رخصت تھی سن، ایمان دل لج کہنا ہو سی، بیمان تھی تے بروے سے۔ سارے ایک باولپور دے ڈاکٹر ہیں سپیشل، وہ دن 300 بندہ میرے سامنے مری ہسپتال دے اندر، انہیں 300 دے وچوں صرف 3 کو کلمہ نصیب تھے، باقیوں کو کلمہ ہی نصیب کوئی نہیں تھا، کوئی کس حالت دے وچ کوئی کس حالت دے اندر، لیکن یہ دعا مانگ جو اللہ خاتمہ ایمان تے فرماوے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، اندے وچ نیکوکار ہیں، گناہگار ہیں، اندے وچ عالم ہیں، جاہل ہیں، کوئی ہر قسم دا بندہ بیٹھے چاہ، لیکن انہیں سب دی ایک تمنا ضرور ہے، میں سمجھ میں تورے دل دی ترجمانی کریں دا بیٹھا، ہر بندے دی ایک تمنا ضرور ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان تے فرما، میں جے جا کے جہاں، لیکن میری دلی خواہش ہے، میری دل دی تمنا ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان تے فرما، میں کو کلمے والی موت نصیب فرما، یہ ہے تمنا ہے کوئی نہ۔ ہن سوچن دی گال اے ہے کہ اے خاتمہ ایمان تے تیسے کی میں اندے واسطے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، رئیس الانبیاء، سلطان الانبیاء، شافی روز جزا محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرت بعدد کل ذرت، نبی سے 3 نسخے جیسا ہے، بس یہ گل پکائی ونجو انشاءاللہ جلسہ کامیاب ہے، یہ ساری ضرورت دی گال ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ چاہندے ایک نسخہ تا وہ ہے کہ جڑا حضرت درخواستی رسن، حضرت دین پوری رسن، مولانا عبدالغنی صاحب دے سامن، سارے بزرگ عالم مفسر محدث مقرر مبلغ، کوئی شیخ الحدیث کوئی مرشد رساوے، ایک نسخہ وہ ہے جڑا امام الانبیاء خود اپنی امت کو دسا گئے، اون دے وچ کوئی شک دی گنجائش بھی کہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، صحیح فرمائے جڑا بندہ چاہندے جو میرا خاتمہ ایمان تے تھی ونجے، این بندے کو چاہیے دے جو اپنی زندگی دے اندر کسرت نال کلمے دا ورد پکے دا رہ ونجے، چل دیں پھر دیں اٹھ دیں باندھ دیں، ہاتھ کار ول تے دل یار ول، میاں ڈرائیورے تا زبان فارغے، دکاندارے تا زبان اندھی بھی فارغے، رڑ راکی کرن والے اندھی زبان بھی فارغے،
اما بی بی گھر دے وچ روٹی پکاوے کپڑے دھوے کپڑے استری کرے کوئی کم کرے تے زبان والا بھی فرق ایک زبان نال پڑھدا رہے ونجے بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کلمے دی برکت دے نال پوری دنیا دا نظام چلدا پے سائیں فرمائے حد لا تقوم الساعت حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں تھی سکتی جب تک کہیں دھرتی دے ہوتے ایک گناہگار آخری درجے دا مسلمان کلمہ پڑھن والا رہے ویسے قیامت کے نام سے جب تک وہ کلمے والا راسی دے کلمے والا مک گیا تا ہوں دی وجہ کنو سارا جہان برباد تھی ویسے بانی دیکھ انڈیا دے اندر بڑے بڑے سکالر بڑے بڑے دانشور امیر کبیر صدر وزیر بڑے بڑے افسر بڑے بڑے گریجویٹ تعلیم یافتہ لوگ ہیں لیکن گاؤں دے اگوں ہاتھ بدی کھڑیں رب رسے دے مت کھسے گاؤں کو خدا بنائی کھڑیں مشکل کشا بنائی کھڑیں تو شکر کر جو اللہ در در دے سجدے کنوں بچا دے اپنے در در سجدہ نصیب فرما چھوڑے یہ کتنی بڑی ایمان دی نعمت ہے قدر کر اساں کو خدا کو آکھیا سے اللہ سا کو مسلمان پیدا کر نہ خدا کو اساں درخواست دیتی ہے دعا منگی ہے اللہ مسلمان دے گھر پیدا کیتے تو بغیر طلب دے بغیر اساری منگن دے اللہ اپنے فضل و کرم نال سا کو مسلمان پیدا فرما چکے صحابہ نے ایمان دا شکریہ ادا کیتے باقاعدہ نبی سے تشریف گھننا ہے آپ نے فرمایا ما اجلسکم میاں کیوں بیٹھے ہو تساں صحابہ نے آکھے جلسنا نحمد اللہ و نشکرہ علی ما ہدانا للاسلام یا رسول اللہ اساں ای واسطے بیٹھوں اللہ دا شکر ادا کریں دے بیٹھوں کہ اللہ سے یہاں بت پرستیں دی اولادہ سے تین اساں کو ہدایت نصیب فرمائیے ایمان نصیب فرمائے کلمہ نصیب فرمائے او یہودی انبیاء دی اولادن کلمے کنو محروم تھی گن جہنم دبالن بن گن اللہ تیرا شکر ہے جو تو سکو گھر بیٹھے کلمہ نصیب فرما دیتی نبی سی فرمائے اللہ اجلسکم کیا اللہ دی قسم صرف ہی مقصد واسطے بیٹھو صحابہ نے آکھیا ساکو سی اللہ دی قسم ہے صرف ہی مقصد واسطے بیٹھوں نبی سی فرمایا کہیں بدگمانی دی وجہ کنو میں تو آکو قسم نہیں لینا پیا بلکہ جبرائیل آتے میں کو خوشخبری سنا گے جو صحابہ دے ہی تذکرے دے اتے اللہ عرش دے اتے فرشتے دے سامنے فخر کرے دے بیٹھے شکر کی تکائی 7 دفعہ جرا بندہ شکر کرے نا ایمان دا اللہ مردے ویلے کلمہ نصیب فرما چھوڑے سے اللہ آخری ویلے کلمے علی موت نصیب فرما سے الحمدللہ علی نعمت الایمان الحمدللہ علی نعمت الایمان ایمان کو قیمتی سمجھا کر آج لوگ ایمان دی قیمت نہیں سمجھ دے پہے چند ٹکیاں دی خاطر کھیرے پانی ملاوٹے بیمان تھے من غشنا فلیسا نبی سی فرمائے جرہ دھوکہ کرے میری امت وچو ایمیں نکل گیا جی میں اٹھے کروں بال نکل گیا لوگ کہنے ایمان دی قیمت کوئی نہیں نا ٹکے دی قیمت پیسے دی قیمت روپے دی قیمت وہ تا صحابہ کرو پوچھ نا تا ساں کھن دے ہیں لیکن انہیں دے کارنامے تا دیکھ ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ گرفتار تھی گئے بادشاہ عیسائی ہے بیویوں دے ساتھی ہے بادشاہ نے پیشکش کی تھی کہ تساں عیسائی بن ونجو تے میں تو آکو اپنی ساری بادشاہی مفت چڑے ساں کوئی الیکشن کہنی کسی قسم دا کوئی ووٹ کہنی میں بادشاہی بھی تو آکو دے ساں تے نال اپنی شہزادی دا نکاح بھی کر چھوڑے ساں حضرت حذیفہ نے فرمایا تے اثری ایمان دی یہ قیمت رہتی ہے اوہ سون گھن تو ایک ملک دی بادشاہی اکھینی ساری دنیا دی بادشاہی اگر تیرے بس سے چھوے نا تے تو دیون واسطے تیار ہوئے خدا دی قسمیں ایک منٹ بھی ایمان چھوڑن واسطے تیار کرے یہ انہیں کو پتہ ہاں اساں تو کو ایمان کہنی ایسا پہچانے پڑھیا ایسے سنیا ایسے لیکن ایمان دی قدر و قیمت نہیں پہچانی ایسا صحابہ کو پتہ انہیں کہوے تھا انقلابی آدمی ہے لہذا ان دے ساتھی کو پکڑتے ابل دے کنا تیل دے وے ساٹھ ان پکڑتے ساٹھ دیتے صحابی چلتے کوئلہ تھی گئے ان کو پکڑی میں نے والا آرڈر دیتے سے ان کو پکڑ حضرت حذیفہ رو پہ رستے دے اندر او دے دا بیٹھے وہ آنکھیں شاید موت کنو ڈر گئے ان کو واپس کرو آنکھیں میں جو تے کو پہلے آفدام بات صحیح دے رہے سا ہوں ڈر گئی نا موت کنو صحابی آنکھیں میرے آنسوں دا تین غلط ترجمہ کی تھے
میں ہی واسطے نہیں ڈردا پیا جو میں کو موت کا خوف ہے موت تا ساکو ایویں پسند ہے جویں تو کو شراب پسند ہے ہی کنو بھی زیادہ ساکو محبوب ہے موت تے میں ڈردا میں ای واسطے روندا پیا مقصد میرا اے ہے کہ میرا جذبہ ہے جو میں اللہ دی دربار دے وچ پیش تھوں تے اللہ پوچھ گدا حذیفہ میرے دین دی خاطر تے کیا قربانی کیتی ہے تے میں ایک جان پیش کرتے شرمندہ تھی سا میرے دل دا جذبہ اے ہے کہ جتنے میرے جسم دے ہوتے والن اتنا اللہ میں کو جانا دیندہ بنیے تے میں خدا دے دین تے قربان کریں دا بنیے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ایمان تے استقامت اختیار کی دیئے ابو جہل دیکھو مرندہ کھڑے مار مار کے حضرت زنیرہ کو انکھی کنو اندھا کر چھوڑے سی والتانے مرندہ کھڑے آدھا کھڑے دیکھو میرے معبودیں دی پیٹ لتھی ہے جہدی وجہ کرو تو اندھی تھی گئی ہیں حضرت زنیرہ نے بڑا قیمتی جواب دیتے جو او یہودی او مشرکہ او کافرہ او ابو جہلہ تو میں کو عزمیدہ کھڑی جو میں ایمان تے پکیاں یا کچیاں تو میرے اکھیں ختم کر سکتی لیکن ایمان میرے دل وچوں نہیں کٹ سکتا اللہ سے میرے ہوتے ازمائش سٹی ہے اتنی بڑی جنت جو دیون والا ہے وہ میں کو ازمیدہ پہ جو ایمان وچ میں کچیاں یا پکیاں ایہو جواب جو دیتے سی رات کو ستی ہے سویرے کو اللہ اکھی بحال کر چھوڑیں یہ کیسے لوگ ان اولئک حزب اللہ اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون ایک لوگ جنہیں کو قرآن بیان کیتے عورتیں دا اتنا ایمان مضبوط ہے مرد کتنے مضبوط ہو سن حضرت سمیہ دے دو ٹکڑے تھی گن لیکن ایمان کو نہیں چھوڑیا اے صحابہ دی صفت ہی واسطے قرآن انہیں دا صفتاں کریں دے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہو فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون سبحان اللہ دی چسکا نہیں اللہ سے یہاں جرا اچھی سبحان اللہ کے ان کو کروں نہ کروں بچا اللہ سے یہاں ان کو گڑی دے فرانٹ کنوں بھی بچاویں بجلی دے کرنٹ کنوں بھی بچاویں تے پولیس دے فرانٹ کنوں بچاویں میں تحدیث پڑھی بیٹھا تبلیغ والے بیٹھے ہو سن او دسے سن تو آکو جڑا بندہ سبحان اللہ ایک دفعہ کھے دے آسمان تے زمین دا ادخلا اللہ نے کیا نال بھر چھڑے دے جنتی جنت اچ بیٹھے ہو سن اچانک ایک بندے دا مال خوشبو نال بھریج ویسے تے وہ فرشتے کنوں پچھ سے کہ میاں اے خوشبو کتھو آ گئی ہے فرشتے آکسن تے کنوں ایک بندہ اتے علی جنت اچ بیٹھا اون جو کروٹ تبدیل کی تے یہ پاسا تبدیل کی تے اون دی خوشبو نال بھی تیرا مکان بھریج گئے پیچھے او فرشتے کرو پچھ سے میاں اے بندہ جرا میں کرو اتے علی جنت چلا گئے ایندہ کیا عمل ہاں جاندی وجہ کرو ایندہ درجہ بلند تھی گئے فرشتے اکسن بیات اسا کو پتہ کہنی اسا تیرا عمال نامہ بھی نٹھے اس دا عمال نامہ بھی نٹھے اس دے عمال نامے دے اندر ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ لکھیا پیات خدا اندہ درجہ بلند کر چھوڑیا قرآن دعوت فکر دیں دے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ایک بندے اپنے عزیز کو خواب چ ڈٹھے
جو او قبر دے وچ قرآن دی تلاوت کریں دے بیٹھے پیچھے ہوں پوچھے میاں کہ اتنا تا تلاوت دی ضرورت بھی کہیں تو کی میں پڑھدا بیٹھی ہوں کہ یار میری قرآن نال محبت آئی میں دنیا دے اندر پڑھدا بھی ہم تے دعا منگدا ہم جو اللہ کہیں کو موت دے بعد اگر قبر دے وچ بھی تلاوت دی اجازت ہوئے تب میں کوئی عطا فرما چھوڑی وہ دعا اللہ میری قبول فرمائیے اگلی گل سن ہوں کہ میرے نال سودا چا کر میں 70,000 قرآن دے ختم کی تھی بیٹھا میرا دل ایمیں آخ دے جو اے 70,000 قرآن دے ختم تو چا گھنٹے میں کو 3 دفعہ سبحان اللہ دا ثواب بھیج ہوں کہ یار سودا مہنگا اتنے ختم کیوں دے دی ہوں کہ جے میں اتنے ختم دے دا پیا تو میں کو ایندہ کوئی ثواب نہیں ملیا اے ثواب دی جگہ کوئی نہیں لذت واسطے پڑھ دا بیٹھا سرور ہم دے لطف ہم دے اس واسطے میں تلاوت کریں دے بیٹھا ثواب دی جگہ وہ ہے جتھا تو کھڑی جا میرا دلی میں کریں دے جو ہے 70,000 قرآن دے ختم تو لے لے تے میں کو 3 دفعہ دا سبحان اللہ دا ثواب بھیج دے کتنا فرق پہ گیا موت دی زندگی لمبی زندگی ہے موت دے بعد ایک ایک نیکی واسطے بندہ ترس منگ سے تے کوئی نہ دے سی بڑا سخت جہاڑا ہو سی ہوں جہاڑے کنوں ڈرتے بندہ دنیا دے وچ ہاتھ پیر مارے نا آج وقت ہے اے وقت والا قیمتی بندا پے کچھ لوگ ہون بھی ٹی وی تے بیٹھے ہو سکتے کوئی تاش وچ بیٹھے ہو سکتے کوئی گپیں دے وچ بیٹھے ہو سکتے کوئی پتہ نہیں کس قسم دے مشغلے وچ خوش قسمت ہے او بندہ جڑا مسجد دے وچ ایمانی قرآنی وجدانی نورانی محفل دی رونق بنوانے اللہ تیرے میرے گھراں کو قرآن نال آباد فرمائے نبی سی فرمائے نبرو منازلکم بالصلاۃ و تلاوت القرآن اپنے گھراں کو منور کیتا کرو نماز نال تے تلاوت نال جنہیں گھراں دے وچ نماز تے تلاوت پڑھی دیئے ان گھر دے مکان تے انسانہ کو اللہ دے فرشتے ایمیں چمکتا ہویا دیکھ دیں جی میں اسمان دے ستارے چمکتا ہویا دیکھ دیں تے موسیقی نہ سنی کر گانے بجانا نہ سنیا کر جائیں گھر دے وچ گانا بجانا ہو سی ان گھر دے وچ زنا ایمیں تیزی نال ہم سے جی میں پہاڑ کنو پانی تیزی نال ڈھان دے تو مننے تے بھامے نہ من پر نبی دا فرمان حق اور سچ ہے موسیقی گانا بجانا ایسی لعنت شیطانی آواز خدا دی قسمیں گلیاں دا پھرن والا کتا جو سنے تے غیرت کن مرون جنگل دا سور جو سنے تے غیرت کن مرون پسانی مسلمان کو کیا تھی گئے یہ ہر ویلے گانے انڈیا دے گانے گندیا فلماں ننگیا فلماں اے مصیبت ہے قرآن نال اپنی یاری رہا جبرائیل آیا کھڑے نبی سے کری آخر سے یا رسول اللہ توڑی امت تے فتنے آمنے نبی سی فرمائے فمل مخرج یا جبرائیل والوں فتنے کنو نکلن دی کیا صورت ہے جبرائیل آخر سے قرآن پڑھ سے تواری امت فتنے کنو بچ ویسے قرآن تے عمل کرے سے فتنے کنو بچ ویسے اے وہ فتنے فساد دا زمان ہے اس دور دے اندر دیکھو چاہ کتنا حالات ایڈوانس تھی چکے ہیں جیڑے فتنے سال چاہم دیاں وہ 6 مہینے وچ آکھن جیڑے 6 مہینے وچ آن دیاں ہفتے وچ آکھنے ہفتے والے ڈیہیں وچ آگے قرب قیامت بھجتی آنے اللہ دیکھو میں کو قرآن والے دا تعلق نصیب فرماوے عرضے کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ او قرآن دے نال ایسا تعلق رکھیں دیان 8 سال دے وچ سورۃ بقرہ حضرت ابن عمر نے یاد کی تھی بعد اچ آمن والے کہیں پوچھے ہیں سی تساں تا صاحب لسان ہوئے صاحب زبان ہوئے اتنی لیٹ کر دیتی ہے 8 سال صرف سورۃ بقرہ دے ہوتے کہ آپ نے فرمایا ساہم قرآن نہ پڑھ دیا سے جی میں لوگ پڑھ دیں بعد جو لوگ امدیان نہ سی وہ قرآن پڑھ دیان والے پیچھے حضرت ابن عمر فرمائے تعلمنا الایمان والقرآن والعمل جمعیہ علم کو قرآن کو عمل کو اساں کٹھے کٹھے سکھے سے جتنا سبق اساں نبی سہیں کنو گھن دیا سے ان دے ہوتے جب تک عمل نہ کریں دیا سے اگلا سبق کا نہ گھن دیا سے این واسطے لیٹ تھی گئی جیرے لوگ قرآن ای طریقے نال پڑھ دے ہو سن پھر وہ بر و بہر تے کیوں نہ چھا بنین پیچھے دنیا دی قسمت ہے کیوں نہ فیصلے کریں صحابہ نے ای قرآن پڑھے اساں تو قرآن ثواب دی نیت نال پڑھ دیں او عمل دی نیت نال پڑھ دیں انہاں کو پتہ ہے عمل دی نیت نال پڑھ سوں ثواب تو ایٹومیٹک ملی ویسے اساں صرف ثواب دی نیت کریں دیں ثواب ہی ٹھیک ہے لیکن اصل عمل دی نیت ہوئے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرماوے تو میں جیسے نبیاں ایک تا نسخہ ای ہوئے کہ آدمی کثرت نال اپنی زندگی دے اندر کلمہ طیبہ دا ورد پکاوے
اور میں دعاواں دسیندا ہوندا کہ سارے بزرگاں کو اساں منیندے ہیں، لوگ سارے ہوتے الزام لیندے لیکن اساں تے گال ہی بزرگاں دی کریندے ہیں جنہاں دے واسطے نال سب دین ملے۔ اے کردے نے کر کے سانو اشارے کہ ولیاں دے منکر وہابی نے سارے، اور قسم رب دی ساڈا ہی ایمان پکا، ولیاں دا منکر ہی شیطان پکا۔ ولی او نہیں جیڑا تنبے وجاوے تے ککڑ لڑاوے تے داڑھی مناوے، ولی او ہے جہاں دی شکل کو دیکھو خدا یاد آوے۔ چار نشانیاں ولی دیاں، جہاں دے دل وچ خوف خدا ہوئے، جہاں دی آنکھ وچ حیا ہوئے، جہاں دے چہرے تے سنت مصطفیٰ ہوئے، جہاں دی زبان تے ذکر خدا ہوئے۔ ساؤں کو ولی میں نے دے آمد قدساں ولیاں دی شان ہے، پڑھتے صبح شام رب دا قرآن۔ یہ تو بزرگ صاحب دے سن اللہ والے ہون بھی موجود ہیں، انہاں دی برکت دے نال تا دنیا دے نظام چلدا پہ، جڑے ویلے ختم تھی گئے دنیا ہی ختم تھی ونی ہے، کون نہیں منے دا ولی ہوئے۔ لیکن میں دسیندا ہے پیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ دسا ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت نال ایک کلمہ دین پورج پڑھیندا پہ، دل دی صفائی واسطے واشنگ تھی نہیں پی ہے، دنیا دا تعلق مکدا پہ، اللہ دا تعلق تے محبت پیدا تھی نہیں پی، حالے جی شریف چلے ہوئے، کندیا شریف چلے ہوئے، باقی بزرگ توارے علاقے دے تو کو پتہ اگر خانقاہ دے وچ الحمدللہ یہ اللہ اللہ تھی نہیں پی ہے۔ لا الہ الا اللہ کثرت نال جرا تے او بزرگ آدیان جیرا بندہ 5 دعائیں دا معمول بنا گھنسی، اللہ ان کو حیات طیبہ نصیب فرما گھنسی۔ 5 دعاواں کیڑے ہیں؟ درمیان اچ عمل ہے، اگا پیچھا دعا ہے، ان دے وچ بڑی خیر ہے، بڑی حکمت ہے، دعا دے وچ بڑی بچت ہے، بڑی برکت ہے، بڑی حفاظت ہے۔ اور نبی سے دے پڑھے ہوئے الفاظ ہیں، تیرے میرے الفاظ نہیں، ساری زندگی بھی اساں کوشش کروں ایجے الفاظ اساں نہیں بنا سکتے جڑے آپ نے ادا کرتے امت کو دساری تین۔ انہاں دعاواں قبولیت دے رستے ڈٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک تا اے دعا جڑے ویلے بندہ مسجد چاہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بزرگ دسیں دائی ایک اے دعا، والمسجد تو نکلن دی دعا اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یہ جوڑا تھی گیا نا، واللیٹرین دے ونجان دی دعا، واللیٹرین کو نکلن دی دعا، روٹی کھامن تو پہلے دی دعا، روٹی دے بعد دی دعا، سمن کنو پہلے دی دعا، ول سمن دے بعد اٹھن دی دعا، گھر ونجن دی دعا، گھر تو نکلن دی دعا، اے 5 جوڑے دعائیں دے جڑا بندہ معمول بنے سی اللہ ان کو حیات طیبہ پاکیزہ زندگی نصیب فرما چھوڑے سی۔ ہن پاکیزہ زندگی ایک گول نہیں تو سا پکے دے نہیں سے چھوٹے چھوٹے دعائیں جماعت علیہ تو آگوں ٹائم لویں دے ہو سن اتھائی بھی بندے بیٹھے ہو سن ماشاءاللہ اللہ سارے کو ونجن دی توفیق نصیب فرماوے۔ یہ تے سوچا کیرے چلا لائی بیٹھن تے کیرے جماعت نال وقت لائی بیٹھن ماشاءاللہ میں ہاتھ کھڑے کرو جا ان دے وچ کو ریاکاری کوئی نہیں اور ماشاءاللہ تے ڈھیر سارے بندے بیٹھے جیڑا لے سی 3 دن ان کو نہ بھوت چمبڑ سے نہ جن تے جیڑا لے سی نہ پورا چلا اللہ سے تیری میری سننا وہ پٹڑی دے ہوتے آ گیا ول ان کو توبہ نصیب تھی گئی تے جیڑا لے سی نا جماعت نال 4 مہینے رب پجے سی مکے تے مدینے قبائل پورے تھی گئے جیڑا لے سی پورا سال اللہ ان کو دے سی سونی سال نہ 65 سال ہن 75 ماڈل آدھے بیٹھے سبحان اللہ تے جوانہ واسطے اللہ سارے کو بنن دی توفیق نصیب تو سائیں تھی بیٹھے ہو یقین جاڑو تھی تورے واسطے دعاں کرے دے بیٹھے بزرگ اللہ انہیں سارے کو اپنے رستے دے اندر قبول فرما۔ ایک نسخہ دسے نہ پیام لا الہ الا اللہ کثرت نال جیڑا بندہ پڑھے نا اللہ مردے ویلے بھی ان دی زبان دے ہوتے کلمہ جاری فرما چھوڑے سے۔ دوجا نسخہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرمائے جیڑا بندہ 5 وقتی نماز دی پابندی کرے سے نبی صحیح فرمائے مردے ویلے اللہ سپیشل فرشتہ بھیجے دے حکم فرمائے دے کہ نمازی فوت تھی نہ پہ ایدہ روح اس وقت تک قبض نہیں کرنا جب تک ایدی زبان کنو کلمہ شہادت نہ پڑھاویں فرشتہ آندے شیطان کو دفع کریں دے ان دی زبان کنو کلمہ پڑھویں دے دے نال پڑھدا بیٹھے ہوں دے یا ایتوہا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی
700 کنو زیادہ جگہ نماز دا ذکر اللہ قرآن فرما دیتے حدیثاں بھریاں پہن اے رجب دا مہینہ گزرے ہی مہینے دے وچ نبی سے کو معراج دیا تے معراج دا تحفہ اللہ سے ہو بھیجے فرمایا محبوبہ تیرا معراج عرش بری دے اتے تیری امت دا معراج فرش زمین دے اتے پہلے نمازاں پنجان تے وال گھٹ دیاں نبی سے دی شفقت تے رحمت دی برکت دے نال پنجان بچ بچاں نبی سے فرمائے پڑھ سو تا تساں 5 لیکن ثواب اللہ 50 داتا فرمے سی قرآن اللہ سے کتنی فرمائے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کتنی رب فرمائے اقیم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون نماز مومن دا معراج ہے قبر دا چراغ ہے افضل جہاد ہے بے حیائی برائی کنو روکن والی ہے فاروق اعظم دا زمانہ ہے ایک بندے دی نظر پہ گئی ہے غلط غیر محرم عورت دے اتے پیچھے ہوں پیشکش کی دیئے جو میں تیرے نال ملاقات کرن چاہتا عورت بڑی سمجھدار ہے ہوشیار ہے دیندار ہے متقی پرہیزگار ہے سمجھ گئی ہے جو اندے دل دے وچ مرض پیدا تھی گئے اندہ علاج کرنا چاہیے دے ہوا کہ ٹھیک ہے میرے نال تو ملاقات کر سکتی لیکن ونج پہلے میری شرط پوری کر فاروق اعظم دے پیچھے ون کے ایک چلہ نمازاں پڑھ پورے 40 جہاڑا نمازاں ادا کر اور روزانہ حاضری بھی لوائی کر جو اتنی نمازاں تھی گئے ان شرط پوری کرن دی خاطر ایک جہاڑے نماز پڑھی ہے استوال حاضری لوائی ہے بے جہاڑے نماز پڑھی ہے حاضری لوائی ہے بے جہاڑے بھی نماز پڑھی ہے حاضری لوائی ہے 4-5 جہاڑے آندہ رہ گئے واپس نہیں آیا عورت انتظار دے وچے جرے ویلے 40 جہاڑا پورا تھی گئے عورت پردے دے وچے نقاب وچ حجاب وچ مسجد نبی دے دروازے دے اتے چلی گئی ہے جمعہ دا جہاڑے لوگ جمعہ پڑھ کے نکل دے پن او پوچھ دی کھڑی ہے تے آواز مرے دی کھڑی ہے میاں ایو جے قد کاٹ والا ایو جے شکل تے لباس والا آدمی کی تھائیں لوگ آنکھیں اماں تے کو کیا ضرورت ہے او تا تیرا خیر محرم ہے وہ آنکھیں جو میرے نال شرط لاغے تھے واپس نہیں آیا 40 جہاڑے گزر گئے اور میں دیکھن چاندیاں جو زندہ یا مر گئے اگر زندہ تک کس کیفیت دے نال ہے او بندہ بھی ادھ مجمع وچ سندہ کھڑے تلے سر سٹ کے چلا گئے قریب بن کے آنکھیں سے او میری بھین اللہ تے کو جزائے خیر عطا فرماوے جب تک میں حضرت عمر دے پیچھے نمازاں کہنا پڑیا میرے دل دے وچ تیری محبت آئی جے ویلے میں فاروق اعظم دے پیچھے نمازہ پڑھتا گیا تیری محبت دل وچوں نکل دی گئی ہے تے اللہ دی محبت آن دی گئی ہے وہ آنکھیں یہ تو میں تیرا علاج کی تم جو قرآن آنکھیں دے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون نماز بے حیائی برائی کنو رکھے دیئے صحیح فرمائے میں جو معراج دی رات گیا یہ نماز پڑھن والے فرشتے کوئی قیام وچ کوئی تسبیح وچ کوئی رکوع وچ کوئی سجدے وچ جرا سجدے وچ قیامت تک سجدے دے اندر جو رکوع دے وچ قیامت تک رکوع دے وچ جو قیام دے وچ قیامت تک قیام وچ کھڑا رہے ویسی یہ نماز دا باز اصل ضروری ہے میاں آج نماز ختم تھی دی ویندی ہے دیکھو بے نمازاں دی لائن لگی بیئے وستیاں دے وستیاں علاقے دے علاقے محلے دے محلے بے نماز چند اٹھڑے آن بچن مسجد دے اندر حالانکہ نماز تا نبی سی فرمائے آخری وصیت جرے ویلے آپ دی زبان مقدس کنو پورے الفاظ بھی نہ نکل دیان عائشہ صدیقہ فرمائے دیئے
جو میں جو کان لا کے سنیے نبی سے آخری وصیت امت کو یہ فرمے دے بیان الصلاة وما ملکت ایمانکم و میاں میری امت کو آخری بھی جو نماز پڑھی جو خدا دا خوف کری جو اور دوجا حقوق العباد دا خیال کری جو حقوق العباد بڑا مسئلہ اوکھا ہے انہیں دو چیزاں دی نبی سے آخری وصیت فرمائیے آپ نے اس وقت تک کہیں دا جنازہ نہیں پڑھیا جب تک ان دی قرض دی ذمہ داری کہیں نہیں چاہتی پہلے آپ اعلان فرمے دیا میاں میت مقروض ہے تا اندہ کوئی ذمہ دار ہوئے قرضے دا تا میں محمد جنازہ پڑھیں دا کئی دفعہ علی المرتضی کھڑتے فرمے دیا یا رسول اللہ تسا اس دا جنازہ پڑھو میں علی المرتضی اندہ قرضہ ادا کرے سا لوگ سوچیں دے میاں 4 آنے کہیں دے کھا گئے نا 70 مقبول نمازاں اللہ کٹ کی پہلے تو سارے حال نمازاں دا کوئی نہیں والوہی دیکھنو ایسا نبی سے فرمائے سنیا مفلس اور تنگ دست آدمی کون ہے صحابہ کے سیجے دے کل مال نہ ہو نبی سے فرمائے کہنا آخرت دے اعتبار نہ او بندہ مفلس ہے تنگ دست ہے سنیا تڑل دا بھرا پڑل جہاں دے کل پہاڑ جتنا نیکیاں ہو سن لیکن حق والے آوے سے دے ساڑا حق اللہ سے یہاں دنیا میں ڈاٹھا اساڑی ان دے سامنے دال نگل دیئے یہ ساڑا حق مارے مہربانی فرما آج تیری عدالت ہے انہیں ججے دا بھی کیا مطلب جہاڑے صاف تھی سی اور رب دی عدالت ہو سی اتھر وکے بیٹھے ہوندے ہیں نا کروڑوں روپے کہیں لکھا روپے ویچ چھوڑے ہیں اپنا ضمیر ویچ بیٹھے ہوندے ہیں انہیں کو بھی کیا مطلب جہاڑے عدالت دے سامنا کرنا پوسی رب دی عدالت ہو سی جن خالق کائنات اعلان کرے سی وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اون جہاڑے پتہ لگ سی خیر جرے ویلے آپ نے فرمایا جو قیامت دے جہاڑے پیچھے او بندہ جڑے ویلے کھڑا ہو سی نا نیکیاں کھین کے اے بندہ کوئی عمرہ چاہ گیا کوئی حج چاہ گیا کوئی صدقہ خیرات چاہ گیا ایمیں کریں دے حق والے بچ ویسن نیکیاں مک ویسن نبی سی فرمائے ہون اللہ سی اعلان کرے سی تے آپ انصاف فرمے سے جو انہاں بندیاں دے جنہاں دا قرضہ دے ہونا انہاں دے گناہ بھی اندے سر تے رکھو اپنے گناہ بھی چاہوے تے انہاں دے گناہ بھی ان کو جہنم میں دھکا دیو تو میں کو جنت بھیج دیو کمائی ایندی چاہ کوئی بھی کیا فائدہ کیا بھی این واسطے حقوق العباد دا خیال کی دا کر لوگ رزق کو پاک نہیں کریں دے پہ کوشش یہ ہے گڑبڑ تھی نہیں پہی ہے مال دی کسرت نے بندے کو بیکار کر چھوڑے چھوٹی چھوٹی گال دے ہوتے لڑ پیا چھوٹی چھوٹی گال دے عزت برباد کر چھوڑی حقوق العباد دا خیال سارے پاسے دہی میں دھیاں کو کہیں نہیں دے دے لوگ زمین وہ جو کھننا ہوا کہ بھیڑ والا بھیرا کو آدھی میں کو زمین لے تو آدھی بھیڑ ہے تو ڈیڑنی وہ ڈیڑنی یہ خود بنیا کھڑا ہوں دے اون ویلے اے خود اے ڈیڑ بنیا کھڑے آدھا ان کو کھڑا ہوں دے حقوق العباد بڑا اہم مسئلہ ہے علماء کنو پوچھ کے دا کرو این چیز دا خیال نہیں کریں بیٹھاں کو دے سن دے دیاں کو کہیں نہیں دے دے پترہ کو دے سن تے اے قیامت الجہاڑے والی حساب کتاب تھی زی قیامت کا دن جس دن بپا ہوگا نہ باپ بیٹھے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا جیسے نبی ہم دوجہ نسخہ نبی سی فرمائے جڑا بندہ نماز دی 5 وقتی پابندی کرے سے نا مردے ویلے اللہ اندہ خاتمہ ایمان تے کر چھوڑے سی ایک کتنا بڑا عجیب نسخہ ہے کرے سو اندے ہوتے عمل انشاءاللہ اور میں تو کیا دے ساما او سارے علاقے دے وچ ایک مستری آئی تے او جیرے ویلے فوت تھی دا پیا ہو گئے تے ان کو لوگ آکھیا سی کلمہ پڑھ وہ کلمہ آپ پڑھتے بیٹھے ہیں لیکن او آکھے جو سیل تے گارا او آکھے جو کلمہ پڑھ لیکن ایدی زبان تے کلمہ جاری نہ تھی دا پیا ہوئے بالآخر اندے نال ایک کام کرن والا آئی جڑا مزدور ہمیشہ اندے نال کام کریں دے رہ گیا ان کو جو پتہ لگا میرا استاد بڑے اوکھے ویلے ویچے تے اے ہندے زبان تے کلمہ جاری نہیں پیا تھی دیا تے ہاں وہ نمازی بندہ ان آتے آکھیا استاد جی کام ختم ہے پیچھے آکھیا اچھا کام ختم ہے تو کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے کلمہ پڑھے روح پرواز کر گئی لوگ حیران تھے بیٹھے ہوں گے یار تین اے کیا گال کی تھی اساں تا بڑی کوشش کی تھی کلمہ ہی کو پڑھاون دی کوشش کی تھی لیکن دی زبان تے نہ چڑھ دا ہاں تین ایسا کیا عمل کی تھے وہاں کہ جی میں زندگی دے نال کام کریں دے رہ گیا ہوں تے جرے ویلے کم مکدہ ہاں پیچھے آگدہ میاں کم ختم تھی گیا کہ ہاں سی کم ختم تھی گئے تے پیچھے آدھا کلمہ پڑھو لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک میں اج وہ گال یاد رویاں کہ استاد جی کم ختم تھی گئے جرے ویلے سنیا پیچھے آکھے سے لا الہ الا اللہ تے اندہ خاتمہ اللہ ایمان تے کر چھوڑے. کما تحیون تموتون کما تموتون تحشرون. جی میں زندگی گزرے سو اویں موتم سی تے جی میں موتم سے قبر کنو قیامت دے جہاڑے ایویں اٹھایا ویسے بنا. کئی بندے اے جے خوش قسمتی ہیں جڑے سجدے وچ گن تے اتھیں انہیں دی روح پرواز کر گئی ہے. کئی اتحیات وچ بیٹھے اتھیں روح پرواز کر گئی ہے. تے اے بندے دے عمل دے ہوتے ہوندے. نبی سے فرمائے خاتمہ ایمان تے اگر چاہدے بندہ نماز دی پابندی کرے. کوئی کام اے کنو زیادہ اہم کہیں. اذان تے دکان دا کیا مقابلہ ہے؟ فوراً بندہ چھوڑ دے جتنا بندہ گاہکی کیوں نہ ہوئے. اذان دے مقابلے گاہک دی کیا حیثیت، نماز دے مقابلے چون دی کیا حیثیت، چھوڑ دے وے. اللہ کو پتہ نہیں جو میرے حکم دی اہمیت دے تے دکان دا شٹر تلے کریں دا پہ ایک گاہک کو چھڑیں دا پہ قدم بدھیں دا پہ مسجد رویں دا پہ. رب فرمائے دیتا ہے میرے حکم دی اہمیت دے سے تو میں تیرے رزق خدا برکتہ پا چکے سے. دوجا نسخہ نبی سے فرمائے نماز جرا 5 وقتی پڑھ دے اللہ ان دے رزق جی برکت پا چھڑیں دے تے خاتمہ ایمان تے تھی ویں دے. تریجا نسخہ صحیح فرمائے جڑا بندہ چاہدے جو میرا خاتمہ ایمان تے تھی ونجے اون بندے کو چاہیے جو مسواک دی پابندی کرے. مسواک دے 70 علماء نے فائدے لکھیں. سب تو بڑا فائدہ مرد ویلے ان دی زبان تے کلمہ جاری تھی ویندے. نبی سے دی ایک سنت اتنی قیمتی ہے اللہ دی قسم ہے ساری دنیا دا مل نہیں بھر سکتی ہے دی قیمت نہیں بھر سکتی. تے گھدمے کو اہمیت کہنی اگر زی ڈاڑی سنت ہے فرض تا کہنی. اینی سوچا بندے جو میاں سنت ہے لیکن سنت کہیں بندے دیئے امام الانبیاء دی سنت ہے. خود نبی سے فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی ادبنی ربی فاحسن تعدیبی. میں کو علمی اللہ نے سکھائے تے میں کو ادب بھی اللہ نے سکھائے. بچے کو ماں باپ سکھیں دے نبی کو خدا آپ سکھیں دے. وہ تیرے پاکستان دا نوٹ نہیں چل سکتا جب تک اندے ہوتے قائد اعظم دی تصویر نہ ہوئے. قبر دے وچ یہ چہرہ نہ چل سی جب تک نبی سنگھ دی سنت نہ ہو سی. خیال کی کر اے سنت معمولی چیز کہنی. صحابہ کنو پوچھ ایک صحابی ہے جو بادشاہ دی دربار اچ بیٹھن تے روٹی بیٹھے کھم دن لکمہ ہاتھ کنو گر گئے اور دسترخوان دے ہوتے ہیں اور حکم اے جو دسترخوان تے لکمہ ڈھے صاف کرن دے قابل ہوئے تا دوبارہ چاہ کے بندہ خود کھا گنے تاکہ شیطان خوش نہ دیوے. اون صحابی جو کھا دے پیچھے باقی ساتھیں گھور تے ڈٹھے یار چنگا کم نہیں بھی کیتا. اے وزیر وزرا کیا آکھے سن اے بادشاہ لوگ کیا آکھے سن جو ایہو جا کھانا پہلی دفعہ پہ دیکھ دن تلے علی لکمہ چاہ کے کھانے بن. صحابی سمجھ گئے بڑا قیمتی جملہ آکھے سی دل دی تختی دے اتے لکھ کے من وہ آکھے اترک سنت حبیبی لہاؤلاء الحمقا. میں سمجھ گیا تو سامنے کو کیا آکھن چاہدے ہو. گھور تے جو دے دے پیو انہا لوگاں دا میں انہا لوگاں دے تانے بھی برداشت کروے ساں کالی بھی سن سکدا لیکن اپنے پیارے نبی دی میں سنت نہیں چھوڑ سکدا. قرآن میں کو آواز دے دے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صحابہ دے دل دے اندر سنت دی اہمیت اس قدر ہوندی ہے وہ سنتوں کو تلاش کر کر کے عمل کریں دے ہیں. اساں سنت سمجھ کے چھوڑ دیں دے ہیں ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک سنت مردہ کو زندہ کرو 100 شہید دا ثواب ہے. اور معیار دے سامان لوگ تا اپنا اپنا محبت دا معیار بنائی ودن. کوئی آدن میاں نعرہ رسالت مارو تے اسا کو محبت ہے اس واسطے اسا مریں دے ہیں. کوئی آدھے جلوس کٹوں تے ول محبت دا ثبوت مل دے. کوئی میلاد منامن کو جناب محبت دا معیار قرار دے دے. میں آدھا سارے جھیڑے چھوڑو او نبی صحیح دی حدیث کروں پوچھ دوں جو صحیح کہہ کو اپنا محبوب بنائے. صحیح دا عاشق کون ہے محبوب کون ہے وہ نبی صحیح دا محب کون ہے. آپ نے خود فیصلہ فرماری تے آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احب
احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جرا میری سنت نال پیار کرے سے یہ سمجھو میں محمد نال پیار کی دستے. جرا میرے نال پیار کرے سے جنت میرا ساتھی بن ویسے. ایک نبی سے دی سنت مسواک والی کتنی اہم ہے. ہی واسطے علماء نے لکھے جرا ایندی پابندی کرے سے مردے ویلے اللہ خاتمہ ایمان تے کر چھڑے. ان بزرگ کو کئی بندے لٹھا دے وہ مسواک مرے دے بیٹھے تے کئی پوچھا بابا جی تیرے توڑے تا ڈاند بھی کہیں نہیں بل کیوں تسا مسواک مرے دے بیٹھو. فرمایا میں ڈندے کیتے مسواک نہیں مرے دے بیٹھا میں تا محبوب دی سنت کو زندہ کرن واسطے مرے دے بیٹھا. جاندے دل دے وچ اہمیت ہوندی ہے ہوں کو پتہ ہوندے نبی سے دی ہر ادا کو صحابہ نے پسند کیتے. آپ دی رفتار گفتار کردار اخلاق اعمال نیرات ہر بات حتیٰ کہ حضرت عمرو بن عاص نے پوچھے یا رسول اللہ میں تواڈی ہر گال کو نوٹ کرتے امت تک پہنچاواں تے نبی سے فرمائے دے وچ کیا شک دی گال ہے. آپ نے فرمایا صحیح اس واسطے میں پوچھدا پیاں جو کئی ویلے تساں جلال وچ کئی ویلے جمال وچ ہی واسطے میں آدھا جو سی میں ہر گال نوٹ کرتے امت تک پہنچاواں یا نہ. صحیح فرمایا ہر گال میری ہر حالت دے وچ نوٹ کرتے امت کو پہنچا. قسم اون ذات دی جندے قبض قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے. ای منہ کنو جب بھی کوئی گال نکل سے حق کی حق نکل سے سچ ہی سچ نکل سے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. میں تے تو اشارہ کروں تا کچھ نہیں تھی دا. نبی اشارہ کرے چند دو ٹکڑے تھی میں دے تو تے میں اشارہ کروں تا جنابوں کو لوگ عیب سمجھ دے. نبی اشارہ کرے تا درخت زمین کو چیر تے آپ دے قدمے وچ آوے دے. میں تے تو گفتگو کروں تا تھکا نکل دے. نبی سے بولیں یا نور دا کرنا نکل دے. نبی بولے یا قرآن بڑھوے دے یا حدیث بڑھوے دیئے. و میاں تو تے میں تیرا میرا پسینہ آوے تا بچے بھی نفرت کریں بیوی بھی نفرت کرے اور جناب علی اپنے پرے بھی نفرت کریں. لیکن نبی سے دے پسینے دے اندر مشک تے امبر تے کستوری کنو بات تے خوشبو ہوئے. وہ تیرے میرے لعاب کنو بچے بھی نفرت کریں بیوی بھی نفرت کرے. نبی دے لعاب اتنا قیمتی ہے. ابو بکر صدیق دی ایڑی دے اتے لگ گئے شفا بن گئی. علی المرتضی دی اکھ دے اتے لگ گئی شفا بن گئی ہے. آنکھو تا کیا بن گئی ہے؟ لعاب ایک کے جاہی ڈوئے بندے ڈوئے. یہ بھی سوچن دی گال ہے کہ لعاب تے نبی سہیں دے ہک ہوئے ایک دی آنکھ دے اتے لگ دا پہ بے دے پیر دے اتے لگ دا پہ. فرق علماء نے اتنی بڑی قیمتی گال لکھی ہے. جو دیکھو آپ نے اشارہ کیتے امت کو سبق دیتے وجہ دین کو دیکھنا ہوئی تو علی دی آنکھ نال دیکھی تے دین تے ٹرنا ہوئے تو ابو بکر دے پیران دے نقش قدم دے ہوتے چوڑا. لعاب ہکو ہے لگدا ہر جاہ دے ہوتے جتھا جتھا پہ اتھیں برکتائیں. میں ان جاہ کو دیکھایا ان کھو دا پانی بھرتے ہیں عمرے تے گیا سے کوئی 3-4 سال پہلے دی گال ہے تے بدر والے پاسے ویندے پیا سے رستے وچ کھو آ گئے بیر روحا. اللہ تو آپ کو زہرات نصیب فرماوے. سب کو آخر سے ہی دا پانی بھر کے ونجو. میں کہ یار ای کنویں دی ای کھو دی ای پانی دی کیا خاصیت ہے؟ انہیں آخر سے نبی سے دا قافلہ ایتھوں گزردا پیا تے صحابہ آکھا یا رسول اللہ پانی اساڈے کول ختم ہے ای کھو دا پانی کڑوائے تے اساں پانی استعمال بھی کرنا ہے سواریاں کو پلاونا ہے اور اساں خود بھی استعمال کرنا ہے وضو بھی کرنا ہے تے کھو دا پانی قابل استعمال کہیں صحیح ٹور دے گئے. لعاب مقدس ان کھوئے جو سٹے نے ان وقت تا جو مٹھا چلے آج تک مٹھا چلنا پڑا. عرب وچ مشہور ہے این کھو دا پانی پیو تے گردے دی پتری ہوئے مسانے دی پتری ہوئے ختم تھی بندی ہے. صدیاں گزر دیا پن آج تک اندے میں شفا ہی شفا اللہ سے رکھنی تھی. میں وال چاہ کے آیا کافی عرصہ تھی کیا تے ان کو تے میں زم کو لوہی کو چیک کی تے نہ ان دے وچ کوئی تغیر تے تبدیلی ہے نہ ان دے اندر کوئی تغیر تے او بھی ایویں پیتے معلوم تھی نا جی میں تازہ پیندے پین تے زم ایویں معلوم تھی نا جی میں تازہ پیندے پین. او نبی سے دے لعاب دی برکت 15ویں صدی ہے چل دی پئی ہے.
یہ نبی صحیح دا موجزہ ہے. اللہ دیکھوں میں کہوں یقین نصیب فرماوے. اساں دوائیں والے پاسے زیادہ بھجتے ہیں. اج میں تو کچھ صحیح بنے گل کہ جیرے ویلے بندہ بیمار تھی وے شوگر تے تو بہوں بیمار بیٹھے ہو سن ہر چوتھا بندہ بیمار ہے. اللہ رام فرماوے بزرگیں والی بیماری ہے بہان کروں تھی نہیں ہے. تے جیرے ویلے بندہ بیمار تھی وے نا دعا زیادہ کرے دوا تھوڑی کرے تے انہاں چیزاں دے اوتے یقین کرے. اے چیزاں گارنٹی شدہ ہیں. دوائی دے وچ کدیں شفا مل سے کدیں کنا مل سے لیکن یہ چیزاں جڑے میں دسنا پیانا اے نبی سیدھا فرمان ہے. ان دے وچ شک کرن والا بندہ بے ایمان. اے آپ نے فرمایا زمزم میں شفا ہے یا کوئی علماء دس اس ماء زمزم لما شورے بلا فرمایا جڑی نیت نال پیسی جڑی بیماری دی نیت گال یقین ماء زمزم لما شورے بلا زمزم میں شفا ہے. ماکھی شفا ہے. یہ قرآن ہے. ماکھی علی سورت اللہ 14 میں سفر ہے لکھ کھڑے ایڈو کہیں نہیں آرتھ ہے چاہیے. قرآن پڑھا سبحان اللہ سنے سے ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. اللہ دے ماکھی شفا میں رکھ دیتی ہے. میں تو قرآن اکھیں دے نبی دا فرمان بھی اکھیں دے. ایک دو چیزاں میں پکی پکی شفا. تریجی چیز نبی سے فرمائے کہ الفاتحہ تصف شفاء من کل داء. فاتحہ شفا ہے ہر بیماری واسطے تے سارا قرآن بھی شفا ہے. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. مولوی صاحب کنے کوئی بندہ آوے صحیح میرے سر رج درد ہے اور میرے پیٹ درد ہے میں کو ہانے چ درد ہے. اساں بیا کیا کریں دوں اساں دا فاتحہ پڑھ دیں قرآن دا کوئی حصہ پڑھ چھوڑیں دوں اللہ کو شفا نصیب فرما چھوڑیں دے. مشاہدہ ہے باقاعدہ اور قرآن وچ بھی اللہ شفا رکھ دیتی ہے. 3 چیزاں تھی گیاں. چوتھا نبی صحیح فرمائے صدقے وچ شفا ہے. کلونجی ہے شفا ہے. موت کنو ہر بیماری کنو موت دے بغیر باقی ہر بیماری کنو شفا تے صدقے وچ شفا ہے. آپ نے فرمایا الصدقہ تو ترد البلا. صدقہ ہر بیماری کو ٹلیں دے ہر مصیبت کو ہٹیں دے. ہن تساں این دے اوتے یقین کہنا کرے سو بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ سناواں. حضرت سلیمان علیہ السلام دا زمانہ ہوئے کبوتری شکایت کی تھی. آپ پرندے دا بولیاں سمجھتے ہیں نا تو قرآن دی گل ہے علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین. سلیمان علیہ السلام پرندے دے بولیاں سمجھدے بیٹھے. کبوتری شکایت کی تھی ایسے فلانا بندہ سارے انڈے تروڑ ویندے مہربانی فرماؤ ان کو روک دیو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں روک دینا. سڈوائیں نے بندے دا پتر بن نہ ایزاد خدا دی مخلوق کو لیکن وہ عادت کنو باز نہ آندا. تفسیر چ لکھا پہ کئی دہاڑے دے بعد بلا شکایت آ گئی سی وہ بندہ باز نہیں آندا ساری نسل مکیندا پہ مہربانی فرماؤ. آپ نے جنہ کو حکم دیتے ونجو تو سائیں دا گاٹا مروڑ جو ان کو قتل کر بس واجب القتل. آپ دے دور دی گال جن کے لیکن قتل نہیں کر سکے واپس آ گیا. آپ نے فرمایا وہ بندہ زندہ میں جو تو پٹھا ہوں آکھے سی اسا بے بس تھی گئوں ساری طاقت جواب دے گی پتہ نہیں ہوتا کیا عمل ہے جن دی وجہ کنوں دی جان بچ گئی ہے. ہوں کن پوچھو سب کو سمجھ نہیں آندی. اسا تمہارے آرڈر دے پابند ہیں گئے ہیں اور باقاعدہ ان کو قتل کران گے لیکن وہ بندہ اثر بس کنوں اثری طاقت کنوں باہر آئی اساں کو نہیں مار سکے. اے ہوں کو پتہ جو کیا عمل کریں دے. آپ نے ان کو سجواتے پوچھا میاں کیا عمل کی تھی. میں تو تیرے قتل دا آرڈر جاری کی تھی بیٹھا تیرے تو باقاعدہ حکم جاری تھی گیا ہے. وہاں کے سی بیا کچھ نہیں بس اتنی گال ہے کہ سویرے سویرے ایک فقیر میرے کول آئے تے اون صدا لاتی ہے گھر دے وچ ایک روٹی رکھی آئی بھئی کئی شے کوئی نہ آئی. میں اللہ واسطے وہ روٹی صدقہ کر چھوڑی ہوں. اس صدقے دی طاقت دی برکت نال اللہ میری جان بچا چکے. بڑی حفاظت ہے. الصدقہ ترد البلا.
صدقہ بیماریاں کو ٹلیں دے مصیبتوں کو ہٹیں دے اساں ایدی طاقت کو سمجھ دے تو ساتھ مولوی چندہ کریں اور خدا دا بندہ یہ صدقے دی نیت نال جو دے سے نا چلو نفلی صدقہ ہی سمجھ کا یہ نفلی ہوں دے کوئی مسئلہ کہیں نہیں ہوتا تیرا ڈیتا ہویا صدقہ ختم تھی ویسے تیرا ڈیتا ہویا مال ختم تھی ویسے سارا پڑھایا ہویا علم قیامت تک جاری رہا ہے انشاءاللہ مدارس دا الحمدللہ جال بھی چھپے کراچی کنولات خیبر تک چترال تک گلگت دی سرحد تک 18,500 علماء دیوبند مدرسن جنہ مدرسن دے اندر 70 لاکھ طلباء قال رسول اللہ دا درس سکھ دے بیٹھے الحمدللہ میں ساؤتھ افریقہ جو گیا اتھا میں ڈیٹھے سے رمضان شریف دے مہینے دے اندر ایک مسجد دے اندر 4 تے 5 حافظ تراوی دے اندر قرآن دا ختم سنے دے کھڑیا اسے پوچھا یار سارے پاکستان ہے تا اے رواج کہیں نہیں توڑے ملک ہے اے رواج کیوں انہیں آکھے سی ایک کافران دا ملک ہے کالیان دا ملک ہے اسا اتھے دنیا کمامان آیا سے تے جرے ویلے ڈٹھے سے ساری عزتی خطرے ویچے ساڑا ایمانی خطرے ویچے پچھے اسا انڈیا پاکستان کا کاری حافظ منگواتے اتھے مدرس بناتے مدرسے بناتے انہیں کو بلہا دیتے سے اپنے ذہین بچہ کو مدرسے وجہ پا دیتے سے اسا تا وہ بچہ دے سنا جرہ لولا لنگڑا اندھا کانا خبی کنسین او عظیم صاحب کو دیو حافظ کاری بناوے اللہ دے وہ تائیں قدر نہیں کی تھی خبی کو دے سی میں ذہین بنا دے سا وہ پولی دا پوچھے موچی دا پترے کمبھار دا پترے ان کو نبی دے مسلح دا وارث بنا دے سا ول جرے ویلے قرآن پڑھن نکل دے اللہ دے ای قدر نہیں کی تھی ای سکول علیہ دی قدر کی تھی فرشتے ہو تو سا بھاج ونیو اپنے نورانی پر ہی دے تلوں پیرہ دے وچھاڑ اللہ قدر کریں دے تے وہ آکھن لگے سہی اسا اپنے ذہین بچہ کو اتھا مسلمانہ دا ایہو رواج ہے ہون بھی ہی میں رواج ہے الحمدللہ فرمیدن تیری اسا اپنے ذہین بچہ کو مدرسے وچ پا لیتے سے ہون اتنی حافظاں تے عالماں تے کاریاں دی کھیپ تیار تھی گئی ہے جماعت تیار تھی گئی ہے چڑھے ویلے رمضان شریف آندے مسجداں گھٹ میں دے تے حافظ قرآن بات میں دے تو الحمدللہ رمضان دی بہار آمن والی ہے مدرسے الحمدللہ این طریقے دنال چل دے پہنے حکومت مخالف امریکہ مخالف پتہ نہیں بے دینی طبقہ کتنا لیکن الحمدللہ اساں بہت قلیل تنخواہ دے ہوتے تو ساں چیک کرو سکول دی چوکیدار دی تنخواہ تے والمدرس دی ان دی چپراسی دی تنخواہ تے ساڑے شیخ الحدیث دی ان دی تنخواہ بات ویسے ساڑی گھٹ ویسے اے تو میں تھوڑے کو اپیل کرے نا ہمت فرماتے تھوڑا جا اپنی جیب جھکا ہاتھ مرے سوچاتے عیسیٰ پہ سوچا انشاءاللہ توڑا اے صدقہ جاریہ بنوے سی ہمت کرے سوچا جلدی جلدی کچھ لکھوا چھوڑو تے کچھ لوا چھوڑو ماشاءاللہ جنہیں کل موجود ہے تو سٹیج تے پجاڑے میں جنہیں کل موجود کہنی تے وہ لکھوا چھوڑو کچھ ساتھی لیتی بیٹھیں کچھ بہران دے پن ماشاءاللہ ہمت فرماؤ لیکن یہ 5 نسخے میرے یاد کری جو ان دے وچ شفا گارنٹی ہے تے صدقے دے وچ جو شفا ہے ہی نیت نال تسا انشاءاللہ صدقہ دے سو اللہ پاک انشاءاللہ شفا نصیب فرمے سی اللہ پاک تو آکوں ترقی نصیب فرمے سی دامے درمے قدمے سکنے قطرہ قطرہ دریا بنویں دے ساڑھے ڈیرہ غازی خان دے علاقے دے اندر ایک بندے نے کتی داتے جناب رچ دا میلہ رکھا دیتا زمیندار ہاں تے بس وال جناب علی ان کتی کو چھوڑ دیتے تے ایڈو رچ آ گیا وہ لڑن پہ گئے لوگ تماشا دیکھن پہ گئے وہ کتی جڑی نام مراد بلٹیا رہی ہوں دے چک پاتے نا رچ ہوتے ہیں ڈھائے پہ کتی کامیاب تھی گئی وہ ونت زمیندار دی چھوڑی اچ پہ گئی ہوں وہ ہاتھ تھی پھریں دا بیٹھے تے آدھے آج تا اماں کمال کر چھوڑیے مجھے دی اماں جی ہوسی پوتر کے جاؤ سی دسیں دا اے کیا کہ میاں کہیں دا پیسہ رچھاں تے کتیاں دے میلے دے اکتے لگوے سی کہیں دا پیسہ اللہ دے دین دے اکتے لگوے سے کہیں دا پیسہ مدرسہ تے لگوے سے دین تے لگوے سے قرآن تے لگوے سے انشاءاللہ ٹھکانے لگوے سی گھبرایا نہ کرو دل کھول کے دیتا کرو انشاءاللہ اللہ تو کچھ جزائے خیر عطا فرماسی اے دا بدل نہ اساں دے سکتے ہیں نہ مولانا عبدالغنی سے دے سکتے ہیں نہ مفتی عبدالرزاق دے سکتے اے دے سی تے صرف اللہ آپ دے سی جر خیر الرازقین مالک یوم الدین احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین اللہ تو کو جزائے خیر عطا فرمائیں جلدی جلدی کرے سوچا کہ وال انشاءاللہ نماز دا ٹائم تھیا کھڑے نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے ویسی اللہ تو کو جزائے خیر عطا فرماوے شاباش بھی ہمت فرماؤ جی میں دسیں دے بیان بے منگن جڑا ہے
دین واسطے اے نبی سے دی سنت ہے، دیون صحابہ دی سنت ہے، صحابہ کو اللہ رنگ لا دیتا، اساں بھی خرچ کرے سو تے اللہ ساکو بھی کمی کہنا دے سی، اللہ ساکو بھی رنگ لا دے سی، سارے مال و جان برکتہ نصیب فرما دے سی۔ حضرت دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ فرمین دیان، میں کو ایک روٹی ایک بدھڑی دین دی آئی، میں پڑھتا ہم دارالعلوم دیوبند دے اندر، جرے ویلے میں پڑھتے آگے ہوں، خواب دے وچ ڈٹھوں، میں حج تے چلا گیا ہوں، وال میں کو وہ بدھڑی ملی خواب دے وچ، میں پوچھوں اماں تیرے نال کیا بنیا معاملہ؟ آکھن لگا ابا، آکھن لگی جڑیو میں ایک روٹی دے دی ہم ہوں دی برکت نال اللہ میری بخشش کر چھوڑی ہے، بتا کہنی کیرا عمل سر ذریعہ نجات بن ونجے۔ شاباش بھائی، شاباش شاباش، ہمت فرماؤ چا، اللہ تو آپ کو خیر عطا فرماوے، اللہ تو آپ کو ترقی نصیب فرماوے اور برکتہ نصیب فرماوے۔ شاباش بھائی، کوئی نہ رہ بنے، سارے ساتھی ماشاءاللہ حصہ پا چھوڑو اپنی طاقت دے مطابق، توفیق دے مطابق، ہمت دے مطابق۔ شاباش بھائی، دائیں بائیں کنوں کوئی ساتھی رہنا، کچھ لکھا چھوڑے اس میں، کچھ دے چھوڑے نہیں، ماشاءاللہ اللہ تو آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے اور اپنے خزانے کنوں خصوصی اللہ پاک تو آپ کو برکتہ نصیب فرماوے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خطاب فرما رہے تھے خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد صدیق حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ ہم سب کو حضرت کے واعظ و نصیحت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جتنے حضرات تشریف لائے تہ دل سے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز رات کو بھی اسی طرح یہ پروگرام رہے گا۔ انشاءاللہ رات کی نشست میں خطیب اسلام استاذ الخطبہ حضرت مولانا علامہ عبدالکریم صاحب ندیم دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے علاوہ شہباز خطابت حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ اس نشست کو کامیاب کیا ہے انشاءاللہ رات کو بھی تشریف لائیں گے، اور جو حضرات باہر سے تشریف لائے ہیں مغرب کے بعد ان کو کھانا کھلایا جائے گا، اس لیے جو حضرات باہر سے تشریف لائے ہیں جامعہ میں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہے، وہ کوئی پریشان نہ ہو۔ کھانے کے بعد انشاءاللہ نماز عشاء ہوگی اور نماز عشاء کے فوراً بعد انشاءاللہ حضرات علماء کرام کے بیانات شروع ہو جائیں۔ ہاں، حضرت حسانی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے اس تحصیل حاصل پور کی ایک آواز اور پہچان ہے فخر القرآ قاری عبدالماجد صاحب، وہ بھی رات کی نشست میں تشریف لائیں گے۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور رات کی نشست میں تشریف لائیں گے۔ یہ ایک اعلان سماعت فرمانے، مورخہ 9 مارچ بروز بدھ بعد نماز عشاء بستی حیدر شاہ پل گامن والی کے قریب ایک پروگرام ہو رہا ہے، جس میں حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب جامی حافظ محمد ابو بکر کراچی والے تشریف لا رہے ہیں۔ اور ایک دوسرا اعلان ہے، مورخہ 17-18 مارچ بروز جمعرات جمعۃ المبارک مدرسہ رحیمیہ تدریس القرآن جمال پور میں سالانہ اجتماع ہو رہا ہے، جس میں حضرت مولانا قاری یاسین صاحب میلسی سے، حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب فیصل آباد سے، ان کے علاوہ دیگر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ اور 11 مارچ بروز جمعۃ المبارک مدرسہ خزینۃ القرآن جمال پور کا سالانہ اجتماع ہے، جس میں خطیب اسلام حضرت مولانا محمد اسحاق انور صاحب کراچی سے تشریف لا رہے ہیں، حضرت مولانا قاری محمد ادریس اجمل صاحب اور دیگر حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ 11 مارچ بروز جمعۃ المبارک یہ 11 بجے پروگرام شروع ہوگا، انشاءاللہ 3 بجے تک ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک اور اعلان ہے، 10 مارچ بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء جامع مسجد نور محمد والی نور پور چکری میں ایک پروگرام ہو رہا ہے، جس میں خطیب اہل سنت سید کفایت حسین شاہ صاحب نقوی اور ان کے علاوہ دیگر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ 10 مارچ بروز جمعرات بعد نماز عشاء جامع مسجد نور محمد والی نور پور چکری۔ تمام حضرات وضو فرما لیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی نماز ہوگی انشاءاللہ۔